تھے۔ تو عبداللہ ابن مبارک جیسے جلیل القدر محدث ہوتے ہوئے آپ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تو آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والے آج کے للو پنجو نلو نکھٹو اور ایرے غیرے نتھو خیرے اس روایت کو اگر ضعیف قرار دیتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت؟ عبداللہ ابن مبارک جیسے جلیل القدر محدث جن کے شاگردوں میں امام بخاری کے استاد آتے ہیں، ان کو یہ روایت ضعیف نہیں لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، کچھ حضرات کو صلاۃ و تسبیح سے دشمنی ہے، حالانکہ یہ حضرات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، لیکن اسلاف کے کسی عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن احادیث کا انکار سب سے زیادہ یہی طبقہ کرتا ہے۔ ہر کوئی ایسا نہیں کرتے، میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہرحال ان میں ایک طبقہ ایسا ہے اہل حدیث میں جو بس ان کا کام ہی یہ ہے صبح سے شام تک رفع الیدین کو اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے رفع الیدین کے بغیر قیامت میں بخشش ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرات خلف الامام کے بارے میں اتنی شدت برتتے ہیں گویا اگر کوئی قرات خلف الامام نہیں کرتا، ترک قرات کرتا ہے تو اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں گویا کہ وہ کوئی کفریہ شرکیہ عمل کر رہا ہے۔ الغرض کیا کہوں دوستو، فروعی مسائل کو لے کر انہوں نے اس کو دین اور ایمان کا مسئلہ بنا لیا ہے، حالانکہ نماز میں رفع الیدین کریں نہ کریں نماز ہو جاتی ہے، اور اسی طرح امام کے پیچھے قرات نہ کریں نماز ہو جاتی ہے، اس کی احادیث ہیں۔ آمین بالسر کہیں، یہ تو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اور دوستو، ائمہ مجتہدین کے نزدیک یہ مسائل صرف افضل اور غیر افضل کا فرق رکھتے ہیں۔ تو دوستو، انہی میں سے ایک مسئلہ صلاۃ التسبیح کا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ ضد ہے، یہ ماننا نہیں ہے بلکہ یہ ضد ہے کہ صلاۃ التسبیح موضوع ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں مختصراً روشنی ڈالتا ہوں اس مسئلے پر تاکہ آپ کو اصل مسئلہ معلوم ہو۔ دوستو، صلاۃ التسبیح کے تعلق سے جو حدیث ہے اس کو ائمہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں سے حافظ ابو بکر الاجری ہیں اور ہمارے شیخ ابو محمد عبد الرحیم المصری ہیں، اور اسی طرح حافظ علائی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح رواہ ابو داود و ابن ماجہ بسند جید الی ابن عباس، یعنی یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کو امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دوستو، اسی طرح امام ابو عبداللہ الحافظ نسابوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں صلاۃ التسبیح والی حدیث کو ذکر کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح امام حاکم علیہ رحمہ نے امت کے تلقی بالقبول سے بھی اس روایت کی صحت پر استدلال کیا ہے، اور اسی طرح علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس پر نہ صرف یہ کہ سکوت کیا ہے بلکہ اس حدیث کے دیگر شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ مستدرک حاکم کی روایت پر علامہ ذہبی کا سکوت اس کے حسن ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے صلاۃ التسبیح کی احادیث کو موضوع کہنا غلط ہے۔ ان حدیث کی مختلف اسناد ہیں جن میں سے بعض پر محدثین نے کلام کیا ہے اور بعض کو ضعیف کہا ہے، لیکن کئی محدثین نے حدیث عباس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوستو، صلاۃ التسبیح سے متعلق جو روایات ہیں ان پر محدثین کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت کا مرتبہ کم از کم حسن ہے، جبکہ یہ ضابطہ مشہور و معروف ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث مشروط طور پر قبول ہوتی ہیں، اور صلاۃ التسبیح سے متعلق روایات تو حسن کا درجہ رکھتی ہیں۔ لہذا صلاۃ التسبیح پڑھنا درست ہے، اس کی روایات بھی درست ہیں، حسن کا درجہ رکھتی ہیں، اور اگر کوئی اس روایت کو غلط کہتا ہے تو اس کو کہنے دیں، اس کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ چھوڑیں انکار کرنے والوں کو، یہ اپنے اعمال کا اور اپنے کرتوتوں کا جواب قیامت میں خود ہی دینے والے ہیں۔ دوستو، ساتھ ہی میں سلف صالحین سے صلاۃ التسبیح کے اہتمام کی کچھ تفصیل بتاتا ہوں۔ ہمارے مشہور معروف محدث امام بہقی رحمہ اللہ نے حدیث کی مشہور کتاب شعب الایمان میں تحریر کیا ہے کہ امام حدیث شیخ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے، اور دیگر سلف صالحین بھی اہتمام کرتے تھے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کون ہیں؟ یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ابن ابی شیبہ، جنہوں نے اپنی مصنف لکھی، بہت ہی مشہور ہے، ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک، اور آپ کے شاگردوں میں یحییٰ ابن معین اور ابو داود علیہ الرحمہ جیسے یعنی جلیل القدر محدثین آپ کے شاگرد ہیں۔ تو اسی سے اندازہ ہوگا کہ عبداللہ ابن مبارک کس درجے کے محدث تھے۔ تو دوستو، مشہور معروف محدث امام بہقی علیہ الرحمہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے اور دیگر سلف صالحین بھی اہتمام کرتے تھے۔
تو عبداللہ ابن مبارک جیسے جلیل القدر محدث ہوتے ہوئے آپ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تو آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والے آج کے للو پنجو نلو نکھٹو اور ایرے غیرے نتھو خیرے اس روایت کو اگر ضعیف قرار دیتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تحقیق سے بھی زیادہ تحقیق ان کی ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنے سلفی ہیں نا، ان کو سائیڈ میں رکھو، کیونکہ ان کا کام یہ احادیث کا نام لے کے امت کو اسلاف سے کاٹنا، ان کا اصل مقصد ہی وہ ہے۔ اور ان کے چنگل میں بیچارے کچھ بھولے بھالے حدیث کی یعنی عزت کرنے والے مسلمان ان کی باتوں میں آ کے اہل حدیث بن گئے۔ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی لوگ ہیں اس میں، لیکن یہ اچھے لوگوں کی خاموشی ان کے برے لوگوں کی بک بک کرنے کا سبب بن رہی۔ یہ صلاۃ و تسبیح کے نام پہ جتنی بھی بک بک ہو رہی سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، وہ بک بک کرنے والوں کو بک بک کرنے دیجئے، آپ اپنی آخرت بنائیے۔ بس اس فتنوں کے دور میں اسلاف کے راستے کو مضبوطی سے تھام کر رکھیے، انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہمارے اسلاف میں ائمہ مجتہدین ہیں، فقہاء کرام ہیں، محدثین ہیں، یہی سارے ہمارے اسلاف ہیں، انہی کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، اور انہی کے فہم سے، انہی کی تشریحات سے احادیث کو سمجھنا ہے۔ اپنے دماغ سے احادیث کو پڑھ کے سمجھ کے 1.5 انچ کی مسجد نہیں بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔